تو آج ہم آئس لینڈ کے تعلیمی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ ہے جو اس کی تفصیلات بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں تعلیم کے مختلف مراحل کیا ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ اچھا، آئس لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بنیادی طور پر 4 سطحوں پر ہے: پری اسکول، پھر لازمی تعلیم، پھر اپر سیکنڈری اور آخر میں یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیم۔ ٹھیک ہے، تو پہلی سطح پری اسکول یعنی لیک اسکولی، یہ 1 سال سے 6 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ جی۔ اور ایک بہت دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ داخلے کے لیے لوگ اکثر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اپلائی کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ہے، اور اس کا مقصد صرف بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہے بلکہ انہیں آگے لازمی تعلیم کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پل کا کام کرتا ہے دیکھ بھال اور تعلیم کے بیچ میں۔ بالکل، یہ تیاری کا مرحلہ ہے۔ اچھا، لیکن ایک اور چیز جو ٹرانسکرپٹ میں تھی وہ یہ کہ جو لوگ ان پری اسکولوں میں کام کرتے ہیں ان میں سے کافی لوگوں نے باقاعدہ یونیورسٹی سے تدریسی تربیت نہیں لی ہوتی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، حالانکہ وہاں کورسز موجود ہیں۔ جی، تو کیا اس سے معیار پر کچھ فرق پڑتا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے، شاید وہ عملی تجربے کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نظام کی کوئی کمزوری ہو۔ اس کا اثر تو یقیناً بچوں کی ابتدائی نشو و نما پر پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو پری اسکول کے بعد آتی ہے لازمی تعلیم، گرون اسکولی۔ یہ 6 سے 16 سال کی عمر تک ہے۔ جی، پورے 10 سال، اور یہ لازمی بھی ہے اور مفت بھی۔ اور زیادہ تر بچے یہ 10 سال ایک ہی اسکول میں گزارتے ہیں، مڈل اور ہائی اسکول کی طرح الگ الگ نہیں؟ نہیں، عموماً ایک ہی جگہ۔ اس میں بنیادی مضامین تو ہیں ہی، جیسے آئس لینڈی، ریاضی، سائنس، سماجی علوم، تاریخ وغیرہ۔ اچھا، ساتھ میں 2 زبانیں بھی لازمی ہیں، انگلش اور ڈینش۔ انگلش تو سمجھ آتی ہے، آج کل ضروری ہے۔ ڈینش کیوں؟ ڈینش کا تعلق آئس لینڈ کی تاریخ سے ہے، ڈنمارک سے ان کا جو پرانا تعلق رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اور انگریزی تو اکثر پہلی جماعت سے ہی شروع کروا دیتے ہیں۔ واہ، پہلی جماعت سے؟ اچھا، اور پھر 8ویں جماعت میں جب بچے تقریباً 13 سال کے ہوتے ہیں؟ جی، تب انہیں سنجیدگی سے سوچنا پڑتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگلا مرحلہ اپر سیکنڈری، وہ لازمی نہیں ہے۔ صحیح، تو وہ ہے فرام ہلٹ اسکولی۔ یہ ہمارے ہاں کے ہائی اسکول یا کالج جیسا ہوا؟ بالکل، عام طور پر اب یہ 3 سال کا ہوتا ہے، پہلے 4 کا ہوتا تھا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے؟ یہاں جو ایک چیز مجھے بہت نمایاں لگی وہ ہے لچک۔ لچک کس طرح کی؟ کہ طلبہ اگر چاہیں تو بیچ میں پڑھائی چھوڑ کر کام کر سکتے ہیں اور پھر واپس آ کر اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی مختلف ہے ہمارے نظام سے۔ یہ لچک یقیناً کچھ طلبہ کے لیے، خاص طور پر جو شاید مالی طور پر خود مختار ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے مفید ہوگی۔ جی، لیکن اس میں داخلہ ہر جگہ آسان نہیں۔ کچھ اسکول جیسے ریکیاوک کا ایک مشہور اسکول ہے، مینٹا اسکولنن ایریوک۔ جی، سنا ہے اس کا نام۔ وہاں داخلہ بہت مشکل ہے، بہت اچھے گریڈز چاہیے۔ تو مقابلہ سخت ہے؟ اور کچھ اسکول خاص شعبوں کے لیے بھی ہیں؟ ہاں، جیسے آرٹس کے لیے الگ ہیں، یا پھر کوکنگ اور بیکنگ جیسے ہنر کے لیے بھی۔ تو ورائٹی کافی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اور مضامین کے انتخاب میں بھی آزادی ہوتی ہوگی؟ جی، لازمی مضامین کے ساتھ اپنی پسند کے مضامین بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اور فیس، رجسٹریشن فیس بہت ہی کم ہے، تقریباً $300 سالانہ۔ صرف $300؟ یہ تو تقریباً مفت جیسا ہی ہے۔ لیکن ٹرانسکرپٹ کہتا ہے کہ کتابیں کافی مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد ہے، فیس کم لیکن کتابیں مہنگی۔ بالکل۔ تو کیا اس سے کم آمدنی والے طلباء پر بوجھ نہیں پڑتا ہوگا؟ فیس کم ہونے کا فائدہ شاید کتابوں کی قیمت سے کچھ کم ہو جاتا ہو۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، اب آخری سطح یعنی ہاسکولی، یونیورسٹی۔ جی، آئس لینڈ میں کل 7 یونیورسٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی اور مشہور جو ہے وہ یونیورسٹی آف آئس لینڈ ہے، ہاسکولی ایسلینڈس۔ کتنے طلبہ ہوں گے وہاں تقریباً؟ تقریباً 13,000 کے قریب۔ اور ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طلباء بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں آئس لینڈی زبان جانے بغیر۔ اچھا، اور فیس؟
सरकारी यूनिवर्सिटी की? वो भी हैरत अंगेज तौर पर कम है, सालाना तकरीबन 550 अमरीकी डॉलर। क्या बात है, ये तो बहुत ही कम है। लेकिन निजी यूनिवर्सिटियां भी हैं? जी हाँ, जैसे रेक्याविक यूनिवर्सिटी, वो काफी महंगी है। तो फर्क है। और यहाँ भी किताबों का खर्चा एक मसला हो सकता है? बिल्कुल, वो मसला यहाँ भी मौजूद है। तो कम फीस के साथ ये पहलू भी देखना होगा। सही। और फिर कुछ यूनिवर्सिटियां खास शोबों के लिए हैं, जैसे आर्ट्स की अलग यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर की अलग। जी, लिस्टा हास्कोली इसलैंड्स आर्ट्स के लिए और लैंड ब्यूनादर हास्कोली इसलैंड्स एग्रीकल्चरल के लिए। तो मजमूई तौर पर देखें तो आइसलैंड का निज़ाम काफ़ी दिलचस्प लगता है। लचक है, ज़बानों पर जोर है, सरकारी इदारों में फीस कम है। हाँ, ये सब तो है, लेकिन इन सब बातों की रोशनी में एक बड़ा सवाल फिर भी जहन में आता है। वो क्या? वो ये कि ये निज़ाम अपनी तमाम तर लचक और कम फीस के दावों के बावजूद क्या वाकई में मुख्तलिफ पसे मंज़र, मुख्तलिफ दिलचस्पियों और सलाहियतों वाले तमाम तुलबा की ज़रूरियात को मुअस्सर तरीके से पूरा करता है? मतलब क्या ये मसावात सिर्फ सतह पर है या हकीकत में भी है? बिल्कुल, खास तौर पे जब हम किताबों जैसे इजाफी अखराजात को देखते हैं, क्या ये निज़ाम उन तुलबा के लिए भी इतना ही काबिल रसाई है जिन्हें शायद ज़्यादा मदद या मुख्तलिफ रास्तों की ज़रूरत हो? ये वाकई एक अहम नुक्ता है जिस पर मजीद सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये निज़ाम सिर्फ थ्योरी में अच्छा है या अमली तौर पर भी उतना ही जामिया और मुनसिफाना है।